تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا۔ تیرا دین ہے مشکل میں کیسے رہوں گھر میں، تیرا دین ہے مشکل میں کیسے رہوں گھر میں۔ کتنی میں کوئی وعدہ، کتنی میں کوئی وعدہ، ہاں تجھ سے کیا نانا۔ تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا۔ ماہ رجب شروع ہوا سن 60 ہجری کا۔ حسین کے چال ڈھال میں کچھ تبدیلیاں نظر آنے لگیں۔ ایسا لگتا تھا کہ حسین کے پیش نظر کوئی بڑی مہم ہے۔ کئی دفعے لوگوں نے دیکھا کہ قبر رسول پہ جاتے ہیں، روضہ رسول پر گھنٹوں قبر کے ساتھ لپٹے ہوئے آہستہ آہستہ کچھ کہتے رہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کچھ سن بھی رہے ہیں، غالباً نانا سے کچھ کلام ہو رہا ہے، کوئی منصوبہ ہے، کوئی مہم ہے جو درپیش ہے۔ لوگ کبھی ماں کی قبر پہ چلے جاتے ہیں، وہاں اسی انداز سے راز و نیاز ہوتی ہے۔ ہوتے ہوتے رمضان کی رجب کی تاریخیں بڑھتی گئیں۔ آخری ہفتہ رجب کا شروع ہو گیا۔ 26 رجب کو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ ابن زبیر، ایک اور شخصیت یہ بھی پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ اتنے میں ایک بچہ آیا۔ اس نے آ کے پیغام دیا کہ آپ کو حاکم نے، گورنر نے، ولید نے اپنے دربار میں بلایا ہے۔ حیران ہوئے، شام کا وقت تھا، نمازیں ختم ہو چکی تھیں عصر کی اور اب مغرب قریب تھی۔ یہ وقت ایسا نہیں تھا کہ دربار عام ہوتا، لوگوں کو بلایا جاتا۔ ایک مرتبہ بچے کو تو رخصت کر دیا گیا، دونوں نے آپس میں بات شروع کی۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا تھا کہ یہ کون سا وقت ہے بلائے جانے کا؟ تو امام حسین نے کہا تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ حاکم شام کا انتقال ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا اور اب ہمیں بیعت طلب کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے پوچھا پھر آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ نے کہا بلایا گیا ہے، میں جاؤں گا تو صحیح، سنوں تو دیکھوں تو کہیں کیا کہتے ہیں۔ لیکن عبداللہ ابن زبیر میں اتنی جرت نہیں تھی کہ حاکم کے سامنے جا کر اور وہاں انکار کیے بغیر واپس آ جائیں۔ وہ تو خاموشی سے گھر گئے اور گمنام راستوں سے ہوتے ہوئے اسی وقت مکے کی طرف نکل گئے، یعنی گویا میدان سے فرار اختیار کر لیا۔ لیکن حسین گھر پہ آئے اور گھر پہ آنے کے بعد پہلی مرتبہ اب زینب سے مخاطب ہوئے، بہن زینب ذرا نانا کا امامہ تو لانا۔ یہ نانا کا امامہ اس گھر کا ایک تبرک تھا، ایک بڑی مقدس امانت کے طور پر تھا۔ اور جب کبھی گھر والوں کو کوئی بڑی مہم درپیش ہوتی تھی، سربراہ خاندان کو جب کوئی بڑا مرحلہ پیش ہوتا تھا، تب اس امامے کو برکت کے لیے سر پہ رکھا کرتے تھے۔ آج حسین نے مانگا، زینب نے امامہ پیش کر دیا۔ حسین نے اپنا امامہ اتارا، نانا کے امامے کے پیچ سر کے اوپر باندھے اور اس کے بعد خاموشی سے گھر سے باہر نکلے۔ اب زینب خاموشی سے یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے۔ حسین باہر نکلے، ادھر باہر نکل رہے تھے، آواز دی اونو محمد اب تم بچے نہیں رہے ہو، جاؤ ماموں جا رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جاؤ۔ ادھر جناب ام لیلہ نے آواز دی علی اکبر، باپ جوان بیٹا باپ کے برابر ہوتا ہے، باپ کا بازو ہوتا ہے، تم بابا تنہا جا رہے ہیں، ساتھ جاؤ۔ قاسم کی ماں نے کہا ٹھیک ہے کم سن ہو لیکن نانا کا ساتھ دو۔ پورے بنی ہاشم کی عورتوں نے اپنے اپنے بچوں کو حسین کے پیچھے بھیجا، بس ایک جوان تھا جس کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ادھر حسین نے گھر سے باہر قدم رکھا، عباس نے حجرے سے باہر قدم رکھا، جہاں میرا آقا جائے گا میں وہاں جاؤں گا۔ بنی ہاشم کا یہ پورا کنبہ ساتھ روانہ ہوا۔ مدینے کی گلیوں میں ایسا لگا جیسے آسمان سے کہکشاں اتر آئی ہے۔ لوگوں نے کاروبار چھوڑ کر ان کو دیکھنا شروع کیا۔ کبھی یہ اجتماع، یہ منظر اس سے پہلے نظر نہیں آیا تھا۔ میں کہوں گا مدینے والوں دل بھر کے دیکھ لو، یہ منظر پھر دوبارہ نہیں دکھائی دے گا، یہ گروہ پھر دوبارہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ جماعت گئی، جو کچھ ولید کے دربار میں گفتگو ہوئی وہاں سے پلٹی، امام آئے، سب اپنے اپنے حجروں میں گئے، امام وہاں سے آئے، نانا کا امامہ بہن کے سپرد کیا، بہن یہ تمہارے پاس امانت ہے اسے رکھ لو، اب کچھ دن کے بعد پھر تم سے مانگوں گا۔ یہ کہہ کے حسین پلٹ رہے تھے، اب تک زینب خاموش تھی، بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ اب جو دیکھا کہ امامہ واپس کیا ہے تو ایک مرتبہ مخاطب ہوئیں، بھیا کیا ارادے ہیں، کیا ارادے ہیں؟ کہا بہن اب صورت احوال یہ ہے کہ اب
कैफियत ये है कि हमें सफ़र करना होगा। बस इतना सुनना था। ज़ैनब ने सवाल किया, भैया ये कौन सा सफ़र है, कौन सा सफ़र है? सुना हुसैन ने, कहा बहन वही सफ़र है। बस जैसी सुना वही सफ़र है, कोई और समझे या न समझे, ज़ैनब समझ गई। कहा भैया बेनियाज हो जाओ, बेफिक्र हो जाओ, जाओ जितनी सफ़र से मुताल्लिक़ तैयारी है घर के बाहर वो तैयारियां तुम करो, घर में ये तैयारियां ज़ैनब कराएगी, ज़ैनब कराएगी। शख्सियत बदल गई ज़ैनब की। अब खड़ी हुई सहने खाना में अहकामात जारी कर रही हैं, रबाब तुम्हें भी साथ चलना होगा। चंद दिन के बच्चे हैं ना, चंद दिन का बच्चा है तुम्हारे साथ, लेकिन परवाह न करो, इस बच्चे को साथ चलना होगा। और उम्मे फरवा तुम्हें भी साथ चलना है। देखो चलते हुए भाई हसन की क़बा रख लेना, उनका अमामा रख लेना, और हो सके तो दूल्हा बनाने का साजो सामान भी रख लेना। एक एक को हिदायत जारी कर रही हैं, एक एक को फरमान जारी कर रही हैं। उनके लिए नवीद है, खुशखबरी है, जिनको ज़ैनब कह रही है तुम्हें चलना होगा। और कुछ ऐसी भी हस्तियां हैं जो हसरत भरी नज़रों से ज़ैनब को देख रही हैं, शायद हमें भी कुछ हुक्म दिया जाए, हमसे भी कहा जाए। ख़ास तौर पर एक बीमार बच्ची है शहर इस घर में, वो भी चाहती है कि मुझे भी हुक्म दिया जाए, लेकिन जब ज़ैनब का इशारा नहीं होता तो उसका दिल बेताब हो जाता है। जानती है इस वक्त ज़ैनब जो कुछ कह रही है ज़बान इमामत से कह रही है, तर्जुमान इमामत के तौर पर कह रही है। इसलिए इसके कहे हुए कौल में अगर किसी को छोड़ा गया है तो वो हुक्म इमाम से छोड़ा जा रहा है, किसी को साथ ले जाया जा रहा है तो हुक्म इमाम से ले जाया जा रहा है। गरज ज़ैनब के इंतज़ाम करती रही, रात गुज़रती गई। अब बीतती रात, इतना वक्त हो गया कि हुसैन बाहर से अंदर आए। अब ज़ैनब है और हुसैन हैं। एक मरतबा कहा भैया तुमने जो इंतज़ामात करने थे बाहर कर लिए, मैंने घर के अंदर जो इंतज़ाम करना था कर लिया, अब आओ बैठो, अब अगले सफ़र का कोई मंसूबा तैयार करें। बहन भाई दोनों बैठ गए, बातें होने लगीं। भैया अब ये बताओ तुम्हारा क्या इरादा है, अब तफसीलात अपने इरादे की बताओ। कहा बहन अब वक्त आ गया है कि इस्लाम की बका के लिए मुझे जान देनी पड़ेगी। इस्लाम इस तरह से शजर इस्लाम सूख रहा है कि इसकी आबियारी के लिए, इसको पानी देने के लिए अब मेरे लहू की ज़रूरत है, मैं लहू से इसको सैराब करूँगा। अच्छा भैया तुमने ये इरादा किया है ना कि तुम इस इस्लाम की बका के लिए जान कुर्बान कर दोगे, तुम्हें ज़ेब देता है, आखिर अली के बेटे हो, तुम ना इस्लाम के लिए जान दोगे तो और कौन देगा? हसन के भाई हो, तुम रसूल के वारिस हो, तुम्हें इस्लाम की बका के लिए जान देनी है, ज़रूर जान दो। लेकिन भैया हुसैन इतना याद रखना कि जिस बाप के तुम बेटे हो ना, मैं भी उसी बाप की बेटी हूँ। जिसका खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है उसी का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है। जिस माँ का तुमने दूध पिया है ना, उसी माँ का मैंने दूध पिया है। बस इतना सा फ़र्क है ना कि तुम्हारे सर के ऊपर नाना का, तुम्हारे सर के ऊपर बाबा का अमामा है, तो मेरा सर भी मामूली सर नहीं है, इस पे माँ की चादर है, माँ की चादर है। भैया तुमने एक अहद किया है ना कि जान दे दोगे इस्लाम के लिए, ये तुम्हारा अहद है, ये तुम्हारा इरादा है, तुम्हें ज़ेब देता है कि तुम जान दे दो। अब मैं अली और फातिमा की बेटी ज़ैनब एक अहद, एक वादा तुमसे करती हूँ। तुमने इस्लाम से वादा किया है जान दे दोगे, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम तो मर जाओगे इस्लाम के लिए और ज़ैनब क़यामत तक तुम्हें मरने नहीं देगी, क़यामत तक तुम्हें मरने नहीं देगी। आओ भैया हम यूँ करें कि अपनी अपनी फ़ौजें बना लें। यजीद की जंग हम अकेले नहीं, तुम अकेले नहीं लड़ोगे, मैं तुम्हारे साथ साथ होंगी। ज़ैनब तुम क्या करोगी? भैया ये तो तुम वक्त बताएगा कि ज़ैनब क्या करती है। तुम गर्दन ही कटा सकते हो ना, लेकिन शायद उससे भी ज़्यादा अजीज़ ये सर की चादर हो। ज़ैनब अपनी चादर को कुर्बान कर सकती है। आओ फ़ौजों की तरतीब दे दें। तय हुआ जितने मर्द होंगे वो हुसैन की फ़ौज में, जितनी ख़वातीन होंगी वो ज़ैनब की फ़ौज में। जाओ अली अकबर को तुम ले लो, उम्मे फरवा को, उम्मे लैला को मेरे हवाले कर दो, कासिम को तुम ले लो, उम्मे फरवा को मुझे दे दो, असगर को तुम ले लो, रबाब को मेरे हवाले कर दो, सकीना को मेरे हवाले कर दो। तकसीम करते करते जब पूरी फ़ौजों की तरतीब हो गई, ज़ैनब की फ़ौज अलग, हुसैन की फ़ौज अलग। अब ज़ैनब बैठ के कुछ सोचने लगी। क्या सोच रही हो बहन? भैया ये तो बताओ तुम्हारी फौज का अलमदार कौन होगा?
فوج کا علمدار کون ہوگا؟ بہن یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ علی کا وارث، علی کا فرزند، علی کا بیٹا عباس موجود ہے، میری فوج کا علمدار وہ ہوگا۔ ہاں بھیا بہت عمدہ انتخاب ہے، بڑا بے مثل انتخاب ہے کہ تم نے عباس کو منتخب کیا ہے، عباس تمہارا علمدار ہوگا۔ اب اس کے بعد پھر زینب نے سر جھکا لیا، بہن اب کیا سوچ رہی ہو؟ کہا بھیا علم تو کسی مرد کے ہاتھ میں ہی اچھا لگتا ہے نا، فوج کا علم کسی مرد کے ہاتھ میں اچھا لگتا ہے، تم نے تو بہت اچھا علمدار چن لیا، کاش مجھے بھی کوئی عباس مل جاتا، کوئی عباس مل جاتا۔ بہن جس کے اوپر بھی تم انگلی رکھو، جس کی طرف بھی اشارہ کرو، میرے فوج کے جس سپاہی کو چاہو تم لے لو، لیکن بہن اتنا تو بتاؤ کہ تمہاری فوج کا علم کون سا ہوگا جس کو اٹھانا ہوگا؟ کہا بھیا تمہارا علم تو وہ پھریرے والا ہوگا نا، پنجے والا ہوگا، میرا علم اونٹوں کی وہ مہار ہوگی جسے میرا علمدار پکڑ کر گلیوں گلیوں شہروں بازاروں میں پھرتا جائے گا۔ بہن کس کو چنتی ہو؟ مجھے سید سجاد دے دو۔ بتقسیم ہو گئی، زین العابدین حسین کے علمدار اور زینب کے علمدار اور عباس حسین کے علمدار۔ 2 دن کے بعد 28 محرم کو جب یہ قافلہ چلنے لگا تو چلنے کا اہتمام کیا تھا؟ بس 2 جملوں کی زحمت ہے۔ چلنے کا اہتمام کیا تھا کہ بیویاں جب نکلتی تھیں گھر سے تو کوئی کنیز آواز دیتی تھی، فلاں بی بی کی آ رہی ہے، سواری آتی تھی بیوی آ رہی ہے، جب یہ آواز بلند ہوتی تھی اس بی بی کے وارث دوڑتے تھے، وہ آ کے بی بی کو سوار کراتے تھے۔ جس وقت جناب ام فروہ نکلی ہیں تو امام حسن کے 3 بیٹے آگے بڑھے، ہم اپنی مادر گرامی کو سوار کرائیں گے۔ جس وقت جناب ام لیلہ نکلیں، حضرت علی اکبر آگے بڑھے، میں اپنی ماں کو سوار کراؤں گا۔ ایک ایک بیوی کو سوار کر رہے تھے۔ امام حسین ایک طرف مسند پہ بیٹھے ہوئے بیویوں کی سواری کا منظر دیکھ رہے تھے، عباس پورے علاقے میں پہرا دیتے پھر رہے تھے کوئی اجنبی نہ آنے پائے۔ اچانک ایک نام گونجا، حسین مسند سے اٹھے، عباس دوڑتے ہوئے آئے، علی اکبر قریب پہنچ گئے۔ کون تھا؟ علی کی بیٹی زینب سوار ہونے آ رہی تھی۔ عباس نے اپنے گھٹنوں کو زمین پہ ٹیکا، میرے پیروں کو اپنی سیڑھی بنائیے، اپنا زینہ بنائیے، اس کے ذریعے سوار ہو جائیے۔ علی اکبر آگے بڑھے، اماری کا پردہ ہٹایا، آئیے میں آپ کے لیے راستہ پیدا کرتا ہوں۔ حسین آگے بڑھے، بہن کا بازو پکڑا، آؤ بہن تمہیں میں سوار کراتا ہوں۔ ایک مرتبہ زینب نے تینوں کو دیکھا، بھائی حسین ذرا چھوڑو تو میرا بازو، ذرا بازو تو چھوڑو، بھائی عباس تم ہٹو تو جگہ سے، علی اکبر تم بھی چلے جاؤ، پھوپھی اماں پھر آپ کو سوار کون کرائے گا؟ بھیا مجھے سوار وہ کرائے، بیٹا مجھے سوار وہ کرائے جو کربلا میں بھی مجھے سوار کرائے، جب مجھے کربلا سے چلنا ہو تو وہاں سوار کرائے۔ کون ہوگا وہ؟ کہا بلاؤ سید سجاد کو۔ سید سجاد آئے اور آ کے پھوپھی کو سوار کرایا۔ یہاں سید سجاد نے پھوپھی کو سوار کرایا۔ پھر ایک دن آیا تھا، زینب نے اس قرض کو باقی نہیں رہنے دیا، جب سب بیویوں کو کربلا سے سوار کرا چکی زینب، آواز دی سید سجاد آؤ تمہیں میں سوار کراؤں گی، تم نے مدینے میں مجھے سوار کرایا تھا، اب کوفے کے سفر کے لیے زینب تمہیں سوار کرائے گی۔